بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلاق دینے کا صحیح طریقہ کیا ہے اور طلاق دیتے وقت گواہوں کو موجود رکھنا اللہ کے ہاں کس نوعیت کی شرط ہے، اس پر میں گفتگو کر چکا۔ تاہم ہمارے ہاں معاشرے میں بالعموم لوگ بدقسمتی سے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق طلاق نہیں دیتے، بلکہ کسی ایک یا دوسرے انداز میں وہ طلاق دینے کے صحیح طریقے سے انحراف کرتے ہیں، اس سے مختلف رویہ اختیار کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک بہت عام طریقہ یہ ہے کہ شوہر غصے میں اشتعال میں آ کر اپنی بیوی کو ایسے طلاق کے الفاظ کہہ دیتا ہے جیسے انسان غصے میں اول فول بکتا ہے، اور لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ اب طلاق ہو گئی۔ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ طلاق تو دی ہی غصے میں جاتی ہے، تو اگر وہ طلاق غصے میں دے رہا ہے تو وہی طریقہ اختیار کر رہا ہے کہ جو فطری ہے۔ حقیقت واقعہ یہ ہے کہ ایک غصہ وہ ہوتا ہے کہ جس میں اس کی عقل اس کا ساتھ نہیں دے رہی ہوتی، بلکہ وہ اپنے جذبات کی رو میں بہہ کر جو منہ میں لفظ آتا ہے وہ بولتا ہے، جو بہت سے شوہر بولتے وقت طلاق کا لفظ بھی بول دیتے ہیں۔ یہ طلاق دینے کا غصہ اس سے مختلف ہے کہ جو طلاق دیتے وقت انسان اگرچہ کہ ناراض ہوتا ہے، کہیے غصے میں بھی ہوتا ہے، مگر عزم اور ارادے کے ساتھ دیتا ہے، جو قرآن مجید کا تقاضا اور حکم ہے۔ اسی طرح سے بہت سے شوہر طلاق دیتے وقت اس بات کو بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں، یا تو شاید وہ جانتے ہی نہیں، یا جاننے کے باوجود وہ اس حقیقت کو نظر انداز کر دیتے ہیں کہ اللہ نے طلاق دینے کا جو طریقہ بتایا ہے اس میں ایک طلاق اور پھر رجوع اور پھر دوسری طلاق اور رجوع، یہ ایک پروسیس ہے۔ وہ ایک ہی وقت ایک ہی نشست میں 3 طلاقیں بلکہ اس سے بھی زیادہ دے دیتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے بہت سے شوہر وہ ہیں کہ جو چونکہ غصے میں طلاق دیتے ہیں، ان کو شاید یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ طلاق دینے کا کیا طریقہ ہے، تو وہ اس بات کا خیال ہی نہیں رکھتے کہ ان کی بیوی حیض کی کیفیت میں ہے یا پاکیزگی کی کیفیت میں۔ پاکیزگی کی کیفیت میں ہے تو اس خاص دوران میں ان کا ان کے ساتھ تعلق قائم ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، یہ بھی وہ شرط ہے کہ جس کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے، لیکن شوہر بالعموم اس کا خیال نہیں رکھتے۔ ایک اور معاملہ یہ ہوتا ہے کہ طلاق دی اور فوراً ہی رخصت کر دیا۔ عدت کے دوران بیوی کو اپنے گھر میں یا تو خود نہیں روکا یا وہ نہیں رکی۔ اسی طرح سے ہم نے بھی دیکھا کہ طلاق دینے کے بعد جب رجوع کا موقع آئے یا جدا کرنے کا موقع آئے تو 2 ثقہ گواہ ٹھہرا لینے چاہیے، موجود رکھنے چاہیے، اس سے بھی انحراف ہوتا ہے۔ چنانچہ یہ تمام وہ طریقے ہیں کہ جو ہمارے ہاں اختیار کیے جاتے ہیں اور غلط اختیار کیے جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ جب اس طرح کے طریقے اختیار کر کے طلاق دی جاتی ہے تو طلاق کیا ہو جاتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ طلاق اللہ کی شریعت میں، اس کے حکم میں تو صرف اس وقت ہوتی ہے کہ جب یا تو طلاق دی جائے ویسے کہ جیسے کہ قرآن مجید نے بیان کیا ہے، یا پھر طلاق دی جائے ویسے کہ جیسے کہ ملک کا قانون بیان کرتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ہمارے ہاں پاکستان میں یونین کونسل کے ذریعے سے طلاق دینے کا طریقہ رائج ہے، وہ اگر مکمل ہو گیا تو طلاق ہو گئی۔ اس کے علاوہ جتنے بھی انحرافات کے امکانات ہیں جن کو میں نے بیان کیا، غصے میں 3 طلاقیں، حیض کی حالت میں طلاق دینا، بغیر گواہوں کے طلاق دینا، ان سب صورتوں میں اگر دونوں طرف کے رشتہ دار بزرگ بیٹھ کے فیصلہ کریں کہ ہم یہ طے کرتے ہیں کہ طلاق
ہو گئی ہے تو پھر ہو جائے گی، اور اگر وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہمارا اطمینان ہے کہ طلاق چونکہ شرعی طور پر نہیں دی گئی اس لیے نہیں ہوئی، تو پورے اطمینان کے ساتھ یہ سمجھنا چاہیے کہ طلاق نہیں ہوئی۔ ان تمام انحرافات کے امکانات میں فیصلہ دونوں جانب کے بزرگ بیٹھ کے کریں گے، جس میں وہ شوہر اور بیوی دونوں کی رائے کو اہمیت دیں گے، اور پھر باہمی گفتگو کے نتیجے میں کسی نتیجے تک پہنچیں گے۔ جو نتیجہ بھی وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر طے کریں گے، وہی ان دونوں میاں بیوی کی طلاق ہونے یا نہ ہونے کا حتمی فیصلہ ہوگا۔ کسی عالم، کسی مفتی صاحب کے فیصلے سے نہ کوئی طلاق واقع ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی طلاق نلیفائی ہوتی ہے۔